اس وقت اڈیالہ جیل کے باہر پولیس کی بھاری نفری موجود ہے. چیئرمین پاکستان تحریک انصاف بیرسٹر گوہر جو ہیں وہ اس وقت یہاں اڈیالہ کے باہر پہنچ چکے ہیں. اس وقت بیرسٹر گوہر جو ہیں پہنچ چکے ہیں, پولیس سامنے موجود ہے. مہربانی کوئی آگے نہ جائے یار, کوئی بھی نہ جائے, وہ اکیلے کو بات کرنا. سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں پولیس جو ہے اس وقت یہاں پر موجود ہے. بیرسٹر گوہر گفتگو کر رہے ہیں پولیس آفیسر سے. آپ دیکھتے ہیں کہ ان کو آگے جانے کی اجازت ملتی ہے یا نہیں, یہ اس وقت دیکھنا ہوگا. سامنے پولیس کی بھاری نفری موجود ہے, راستہ بند ہے. بیرسٹر گوہر جو ہیں, جی بیرسٹر صاحب کیا بات ہوئی آپ کی پولیس آفیسر سے؟ ان کی بھی مجبوری ہے, کیا کہہ سکتے ہیں. آپ کو پتہ ہے جہاں سے کنٹرول ہوتا ہے جو کچھ ہے. انفارچونیٹلی دیکھو میرا خیال ہے دیوار پہ لکھا سب کو اب نظر آنا چاہیے. حالات جب تک بہتری کی طرف نہ جائے تو میرا خیال ہے یہی ہوگا. کیسے بہتری کی طرف جائیں گے؟ یہ بند گلی سے یہ برف کیسے پگھلے؟ دونوں ہوگا, یا تو بند گلی سے جو لوگ چلے جاتے ہیں تو اب تنگ آمد بجنگ آمد, یا کچھ نہ کچھ بہتری ہوگی. ہماری تو کوشش ہے. ڈائلاگ کے لیے تیار ہے اس وقت حکومت کے ساتھ بیٹھنے کے لیے؟ ہم نے ڈائلاگ تو کالب کبھی کیا نہیں ہے, کالب کبھی بھی ہم نے نہیں کیا. ہمیں موقع نہیں دیا, ہمیں اسپیس نہیں دی گئی. ہم تو ابھی بھی کہہ رہے ہیں کہ بات ہونی چاہیے, سیاسی مسائل کا سیاسی حل ہو. رانا ثناء اللہ صاحب نے بھی کہا ہے کہ بیٹھنا چاہیے, اس حوالے سے مشہور ہے. انہوں نے کئی مرتبہ اچھی باتیں کی ہے اور کوشش ان کی ضرور رہی ہے کہ حالات بہتری کی طرف چلے جائے. لیکن دیکھو بات دراصل یہ کہ اگر ایک ملاقات تک سیریس اور لیڈرشپ کی یا اس کی ملاقات نہیں ہوتی تو کس طرح آگے بڑھا جائے گا. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ہم کہیں کہ جی خان کے بغیر ہم کوئی بات کر سکیں. خان کے منشے کے بغیر کوئی چیز نہیں ہو سکتی, پیریڈ. خان اس پارٹی کے اول ہے, خان اس پارٹی کے آخر ہے. وہ رہبر ہے, وہ رہنما ہے, وہ چیئرمین ہے, وہ اس کا کلیہ قاعدہ قانون آئین ہے. بس بات ختم. مزید یہ بتائیے گا کہ جو ٹویٹس کا ایشو چل رہا ہے وہ ابھی آپ کو کلیئرنس کیوں نہیں ہو رہا؟ آپ میں وہ بندہ کیوں نہیں پکڑ رہے جو ٹویٹس کر رہا ہے؟ دیکھو بڑے سارے چیزیں, میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ بہت ساری چیزیں جو ہم چاہتے ہیں کہ اس میں کچھ اصلاح ہو, بہت ساری چیزیں ایسی ہے جو ہم کرنا چاہ رہے ہیں لیکن ہمارے بھی کنٹرول اور بس میں نہیں ہے. لیکن یہ گزارش ضرور کروں گا کہ جب ملاقاتیں ہوگی خان صاحب سے ہوگی, بی بی سے ہوگی, تو یہ حالات ضرور بہتر ہو جائیں گے. دیکھیں فیملی کی ملاقاتوں پہ آپ سیاست نہ کریں, فیملی کو آپ ملاقات کی اجازت دیں. فیملی ہر صورت خان صاحب سے ملے, اسی طریقے سے وکلاء ملے. یہ دیکھو نا, 2-3 آپ ملاقاتیں کریں گے تو لوگ آئیں گے, خان صاحب سے بات کریں گے, باہر کا کے جو حالات ہیں اس کو بھی بتائیں گے. تو میرا خیال ہے انشاءاللہ تعالیٰ کے حالات بہتر ہوں گے. آپ لوگوں نے دیکھا جب خان صاحب کے ساتھ ملاقاتیں ہو رہی تھی تو ہم تو آلموسٹ کسی اور طرف چڑھ پڑے تھے اور شاید ابھی تک کچھ نہ کچھ ہو چکا ہوتا. لیکن جب اس قسم کی ریسٹرکشنز ہوگی تو کچھ نہیں ہوگا. یہ ملک کے لیے بہتر نہیں ہے. دیکھیں ملاقات اسپیکر صاحب نے ضرور کہا ہے, اور اسپیکر صاحب نے ہمیشہ سے اچھا کردار رول پلے کیا ہے. کچھ اس کے ساتھ اور بھی 1-2 ایسے حضرات ہیں جنہوں نے اچھا رول پلے کیا, لیکن ابھی یہ اختیار محمود خان اچکزئی صاحب کے پاس ہے. میرے پاس جو ان رائٹنگ انسٹرکشن خان صاحب کی آئی ہے وہ یہ ہے کہ محمود خان اچکزئی صاحب اور علامہ راجہ ناصر کے پاس اختیار ہے. بات کرنی ہے, نہیں کرنی ہے تو کس کے ساتھ کرنی ہے. میں نے اپنا اوپینین جو انہوں نے مانگا تھا میں نے اپنا اوپینین دیا ہے. میں نے ان کو بریف بھی کیا تھا, پہلے کے حالات کے بارے میں بھی بریف کیا ہے. میں نے ان کو یہ بھی تفصیل بتائی ہے کہ کیا کچھ پہلے ہوا ہے. یہ بڑی بدقسمتی, ہم ایک موقع پہ میں اتنا کہہ سکتا ہوں کہ اتنا ضرور ہم کچھ ایسے سٹیپ لے لیے گئے تھے کہ ہم قریب تھے شاید ہمارے کوئی ڈائلاگ کی طرف چل پڑتے, لیکن کبھی ایسا ہوا نہیں تھا کہ ہماری ڈائلاگ ہو. بڑا انفارچونیٹلی ان سیاسی مسائل کا سیاسی حل ضروری ہے اور سیاسی حل ہونا چاہیے. اہم چیز یہ بتائیے گا کہ آپ کو اپنا محمود اچکزئی اور مولانا راجہ ناصر عباس 2 اہم لیڈر آپ کے پاس آئے, وہ آنے کے بعد چاہیے تھا کہ کوئی معاملات گورنمنٹ کے ساتھ اچھے ہونے چاہیے تھے, وہ سر مزید کشیدہ ہو جا رہے ہیں. کیا دیکھیں میں ان کو میں یہ بھی کہہ رہا ہوں کہ کشیدہ نہیں ہونا چاہیے. یہ لفظ کشیدگی مزید سیاست سے ختم ہو. اگر آپس میں آپ کی کشیدگی اتنی تک بڑھ جائے اور ایسے ہوں گے تو عوام تو پارلیمنٹ کی طرف دیکھ رہی ہے, عوام رہنماؤں کی طرف دیکھ رہے ہیں. ہم ضرور کہتے ہیں خان صاحب سب سے بڑے رہبر رہنما ہیں, لیکن یہ بات ضرور ہے کہ یہاں انسٹیٹیوشنز بھی ہیں, یہاں پارلیمنٹ بھی ہے, ایک طریقہ کار ہے, اس سے مطابق چلتے ہیں. ہم نے بڑی کوشش کی کہ ہم اس سسٹم کا حصہ رہتے ہوئے اس میں تبدیلی لائے اور اسی کے لیے کوشش کرتے ہیں. اگر کشیدگی کم نہیں ہوتی تو یہ بہت بڑی بدقسمتی ہوگی کہ 2 سال 3 سال کے بعد اگر ہم یہاں کھڑے ہیں اور پھر بھی 9 مئی والے جیسے حالات ہو اور لوگ تشویش میں مبتلا ہو اور لوگ جو ہے ایک
ایک ہیجان کی کیفیت ہو کہ کس طرف چل پڑے تو بہت بڑی مایوسی کی طرف لوگ چلے جائیں گے. پاکستان متحمل نہیں ہو سکتا. مئی 2025 کے بعد الحمدللہ پاکستان ایک نیو ورلڈ آرڈر کی طرف چلا گیا. پاکستان نے اپنے 5 گنا زیادہ دشمن کو ڈیفیٹ کر دیا اور ہم سب نے فوج کو سراہا, ان کے کردار کو سراہا. ہم فوج کے ساتھ رہے, پوری قوم فوج کے ساتھ رہی اور بہتری کی طرف ملک چلا گیا. اس صورتحال میں جب اتنا سارا کچھ ہوا ہے, ملک افورڈ بالکل نہیں کر سکتا کہ مزید کشیدگی بڑھے. سیاسی کشیدگیاں ختم ہونے چاہیے. آپ کی پارٹی کے لوگ باتیں کر رہے ہیں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر ملاقاتیں ہو گئی تو آپ دیکھ لیجیے گا, ہم حالات کو بہتری کی طرف لے جائیں گے. میں آپ کو یہ ضرور کہہ رہا ہوں. اڈیالہ جیل کے ملاقاتیں بند ہیں تو کوئی کمیٹی بن رہی ہے؟ دیکھیں ملاقاتیں بند ہیں, ہم ریکویسٹ ہی کر سکتے ہیں. ثناء اللہ وہ کل اس کا ذکر ضرور ہوا ہے اور ہماری کوشش ہے کہ ملاقاتیں ہو اور اوورآل حالات بہتر ہو انشاءاللہ تعالیٰ. ملاقات کے بعد جو اندر سے بات آتی ہے بالخصوص آرمی کے خلاف, آرمی چیف کے خلاف, اس پر آپ نے پارٹی میں بات چیت ہوئی ہے کہ آئندہ ایسی بات؟ دیکھیں ہماری سب چیزوں پہ بات ہوتی ہے اور بعض چیزوں پہ ہمیں بھی بڑا کنسرن ہے. لیکن دیکھیں میں کہہ رہا ہوں کہ جب آپ ملاقاتیں کریں گے نا تو تسلی رکھیں انشاءاللہ تعالیٰ بہتری ہو جائے گی. ٹرسٹ ڈیفیسٹ جو ہے نا, وہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ نے اس وقت ہمیں اس مقام تک لے آیا. جب آپ کا اعتماد ایک دوسرے پہ یہاں تک نہیں ہے تو پھر حالات آگے کس طرح بہتر ہوں گے. حالات ایسی بات نہیں ہو سکتی ہے کہ ملاقات ہوتی ہے آرمی کے خلاف کسی کے خلاف, کوئی دیکھیں خان صاحب کے ساتھ ملاقاتیں ہوگی ان چیزوں کے, تو میں سمجھتا ہوں انشاءاللہ بہتر ہو جائے گا. بہت صاحب یہ کہیے گا کل پارلیمانی کمیٹی میں فیصلہ کیا کہ اڈیالہ جیل کوئی کارکن نہیں جائے گا, کیا پی ٹی آئی بیک وہ انٹرنل ہمارے معاملات ہیں, وہ انشاءاللہ دیکھیں گے. اچھا بیرسٹر گور صاحب لاسٹلی یہ بتائیے گا اللہ کا شکر. اندر بھی اجازت ہے, ادھر بھی بند ہے جی انہوں نے کیا. اچھا بیرسٹر گور صاحب یہ بتائیے گا, آج فیملی کا اور وکلا کے ملاقاتوں کا دن ہے, وکلا بھی پہنچ چکے ہیں, تو کیا لگ رہا ہے اگر ملاقات نہیں ہوتی تو کیا اسٹریٹجی ہوگی پی ٹی آئی کی؟ دیکھو پی ٹی آئی کی وہی اسٹریٹجی جو پہلے بھی کیا تھا. کیا کریں گے, یہاں سے واپس جائیں گے, لیکن عدالتوں میں درخواست دے چکے ہیں, عدالتوں کو کہہ چکے ہیں, وہاں کنٹمپٹ پٹیشن ہی کہتے ہیں. میں نے کل اسمبلی میں بھی کہا ہے کہ ہم کریں کیا. سیٹیں آپ نے لے لی, بین آپ نے لگایا, نشان آپ نے لے لیا, لوگوں کو آپ نے ڈسکوالیفائی کیا, لوگوں کو آپ نے کنویکٹ کروایا. سیٹ گھر والی ہری پور والی سیٹ آپ لوگوں نے لی, 5 دن میں 3 کنویکشن آپ نے کرائی, 45 دن کی کنویکشن ہو گئی. جیل خان صاحب جیل میں, بیوی اس کی جیل میں, اس کی فیملی کو ملاقات کی اجازت نہیں, وکلاء کی ملاقات کی اجازت نہیں ہے. تو پھر لوگ کیا کریں؟ ہم تو بارہا کہہ رہے ہیں کہ سر پلیز ہمیں کوئی اسپیس دے دو, اس کو بہتری کی طرف لے جاؤ. جب ملاقاتیں 2-3 ہو جائے گی تو میں یہ وثوق کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ ہم بہتری کی طرف جا سکتے ہیں. لیکن اگر آپ اس طرح دیکھیں